اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا طلاق دی ہوئی عورتیں انتظار میں رکیں، اب روکیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ وہ چھپائے رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اور ان کے خاوند رکھتے ہیں ان کے لوٹنے کا اس مدت میں اگر ارادہ کر لیں اصلاح کا۔ اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں کے ذمے حقوق قائد ہیں، اور مردوں کے لیے عورتوں پر فوقیت ہے کچھ درجہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں الطلاق مرتین، طلاق رجی 2 بار تک ہے، یعنی کہ پروردگار عالم بتا رہے ہیں طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ طلاق دی اور عدت کے درمیان رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی عدت کے اندر رجوع کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو رجوع نہیں کر سکتا، صرف 2 مرتبہ رجوع کر سکتا ہے۔ فَامْسِكُم بِالْمَعْرُوفِ وَتَسْرِيحٌ بِالْإِحْسَانِ، اس کے بعد رکھ لینا ہے مواقع قاعدہ یا چھوڑ دینا ہے تو بھلے طریقے سے۔ اس میں رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ اب اس کے بعد فیصلہ کر لیا یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں، اور وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، اور تنگ اور پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں اگر رخصت کرنا ہے تو اچھے بھلے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ، مطلب روکو تو بھلائی کی غرض سے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ اسے یعنی کہ اپنی بیوی کو رخصت کر دو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور جائز نہیں کہ لو اس میں سے جو تم نے دیا اپنی عورتوں کو کچھ بھی، مگر جب کہ خاوند اور بیوی دونوں ڈرے اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے ضابطے۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی تم نے اپنی بیوی کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مطلب کہ مہر، یا چاہے کیوں نہ آپ نے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے ہوں، یعنی کہ جب آپ نے شادی کری تو اس وقت آپ نے بیوی کو جو کچھ بھی دیا، سونا چاندی دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی دیا یا مہر دیا، تو اگر آپ طلاق دے دیتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سے یہ سب چیزیں واپس لے سکتے ہو، آپ اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے اگر تم نے طلاق دی ہے۔ ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ حصہ چھوڑنا پڑے گا، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، مطلب کہ جو فیملی لائف کے ضامن میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو آداب ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ ہم یعنی کہ جو ہمارے مقاصد ہیں وہ ہمارے درمیان اتنے مضبوط نہیں ہیں مزاجی طور پر کہ ہم ساتھ چل سکیں، اگر یہ عورت محسوس کرتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ تم دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے ضابطے، تو کچھ گناہ نہیں کہ دونوں پر اس مال میں سے جو عورت فدیہ کے طور پر دے دے، اگر اس کا خیال ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، نہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو پھر کوئی اس کے علاوہ پھر کوئی اور حل نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں پر کہ کچھ دے دلوا کر عورت فدیہ میں، یعنی کہ عورت فدیہ میں کچھ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لے، یعنی کہ وہ عورت یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے اگر مثال کے طور پہ 10 لاکھ دیے مہر میں، تو میں 5 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، یا تم نے مجھے 10 لاکھ مہر
میرا رکھا تھا، اب تم اگر میں طلاق لے رہی ہوں تو تم مجھے 5 لاکھ کا میں تم سے تقاضا کرتی ہوں، تم مجھے 5 لاکھ دے دو۔ اس عورت کا اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، حصہ چھوڑنا ہوگا اس عورت کو، اور یہی فدیہ ہے، اور یہی رب العزت کا حکم ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو۔ اس میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں اس آیت میں یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی کہ حد ہیں، ان سے تجاویز نہیں کرنا۔ اکثر و بیشتر لوگ بڑھ چڑھ کر ڈھٹائی سے حدود کو پامال کر جاتے ہیں، اور قانون یہی رہتا ہے، روح اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی آگے بڑھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بالکل باریکی کے ساتھ اپنی حدود واضح کر دی ہیں، ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ اب جو بھی شخص اللہ کے حدود سے تجاویز کرے گا، آگے بڑھے گا اور انکار کرے گا، مانے گا نہیں یا کمی پیشی کرے گا یا اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہی لوگ ظالم ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں اور اپنے ہی لیے پریشانیاں پیدا کرنے والے ہیں، تکلیفیں پیدا کرنے والے، دکھ پیدا کرنے والے ہیں اور ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کے ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اور قرآن پاک سے نصیحت لینے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔